آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، احمد مجتبی مرحبا مرحبا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کو نور میلاد سلسلے میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص کبریٰ۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدائش کے اعتبار سے اول الانبیاء ہیں، چنانچہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کانا نبیوں و آدم و بین الروح والجسد، یعنی حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت بھی نبی تھے جب حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام مخلوق کے لیے پیدا کیے گئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقدس نام عرش اور جنت کی پیشانیوں پر لکھا گیا۔ تمام آسمانی کتابوں میں آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی بشارت دی گئی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت تمام بت اوندھے گر پڑے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج عطا کی گئی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سواری کے طور پر براق عطا کیا گیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید کو اللہ عز و جل نے تحریف و تبدل سے محفوظ فرمایا اور اس کی بقا اور حفاظت کی ذمہ داری اپنے ذمہ کرم پر خود لی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آیت الکرسی عطا کی گئی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام خزائن الارض کی کنجیاں عطا کی گئیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جوامع الکلم کے معجزہ سے سرفراز کیا گیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رسالت عامہ کے شرف سے ممتاز کیا گیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کے لیے معجزہ شق القمر ظہور میں آیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اموال غنیمت اللہ عز و جل نے حلال فرمائے۔ تمام روئے زمین کو اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے مسجد اور پاکی کرنے یعنی تیمم کا سامان بنایا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد معجزات قیامت تک باقی رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو ان کے نام سے پکارا، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اچھے اچھے القاب سے پکارا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حبیب اللہ کے لقب سے سرفراز فرمایا۔ اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت، حیات، شہر اور زمانے کی قسم یاد فرمائی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام اولاد آدم کے سردار ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اکرم الخلق ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس کے بارے میں قبر کے اندر منکر نکیر سوال کریں گے۔ ہر نمازی پر واجب کر دیا گیا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نماز کے اندر السلام علیکہ ایھا النبی کہہ کر سلام کرے۔ اگر کسی نمازی کو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بلائیں تو وہ نماز کے اندر ہی حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف دوڑ پڑے، اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت کا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مختار بنایا، جس کے لیے جو چاہیں حلال فرما دیں اور جس کے لیے جو چاہیں حرام فرما دیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منبر اور مزار اقدس کے درمیان زمین جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ سور پھونکنے پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنی قبر مبارک سے باہر تشریف لائیں گے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود عطا کیا گیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو شفاعت کبریٰ کے اعزاز سے نوازا گیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قیامت کے دن لوائے حمد عطا کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حوض کوثر عطا کیا گیا۔ قیامت کے دن ہر شخص کا نسب اور تعلق منقطع ہو جائے گا، مگر حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نسب اور تعلق منقطع نہیں ہوگا۔ ناظرین، یہ تو چند خصائص کبریٰ تھے جو میں نے آپ کے سامنے
بیان کرنے کی کوشش کی۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے خصائص کبریٰ اگر شمار کرنا چاہیں تو بہت زیادہ ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہم اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام عليك يا نور الهدى، السلام عليك يا